بنگلہ دیش بن گیا اور پاکستان دو لخت ہو گئے۔ پاکستان جو سب سے بڑا اسلامی ملک تھا اس کا وہ سٹیٹس نہ رہا۔ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اب مجھے بڑا دوست کہتے ہیں مجھے دسو تسی کلے کی کر لو گے؟ میں کہ یار میں کیا کروں، میں آرام سکون سے بھی نہیں بیٹھ سکتا، مجھے اکثر یہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ جو اس وقت ماحول بن گیا ہے، آرمی کی باتیں کیا کرتے ہیں لوگ، اور جناب اسی طرح باقی سلسلے جو ہیں سیاستدان کیا کرتے ہیں اور سیاستدانوں کی کیا سوچ ہے، چاروں صوبوں میں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت جو موجودہ سیاستدان ہے انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے کرنے سے پاکستان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے، کیا نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ یار دیکھو کیا بات ہے، پاکستان کے قرضے ہی دیکھ لے کتنے ہیں۔ یہ بندے جو بہت موٹے تازے اور جن کے جسم کے باہر حصے لٹک رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر میں کسی وقت غصے میں آ کر کہتا بھی ہوں کہ یار یہ تھوڑا سا دیکھیں آپ، لوگ 10 گھنٹے بیکار بیٹھے ہیں، کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، اور ہر کوئی لنگر کھولنے کا انتظار کرتا ہے اور لنگر سے کھانا کھائے اور آرام سے موج کرے۔ مقصد یہ ہے، میں ہرگز مایوسی پھیلانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن میں اس چیز کے ضرور حق میں ہوں کہ میں اپنے ہم وطنوں کو، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے متعلقین کو جھنجھوڑوں ضرور کہ وہ خدا کے بندوں غور کرو، یہ اتنے فائدے اٹھا رہے ہو تو اس کا ریٹرن بھی کرو ملک کو۔ میں نے ایک دفعہ بات کی تھی، جب میں نوکری میں لگا تو میں اس بات کا خیال کرتا تھا کہ آج جتنا خرچہ میری عدالت پہ ہوا ہے یہ سارا خرچہ ریکور ہو جانا چاہیے، کوئی ڈیبٹ انٹری نہ ہو۔ مطلب ہے جتنا خرچہ ہوا ہے اتنا حکومت کے خزانے میں جمع ہو جائے، چاہے وہ 10 روپے ہی کیوں نہ ہو۔ اب میں سچی بات ہے، سچی باتیں کرنے سے ڈرتا ہوں کہ جو لوگ پھر ڈر جاتے ہیں، جو لوگ پھر باتیں سناتے ہیں تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ یار حکومت وقت کے کارکردگان جو ہیں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنے مخالف نہیں کر لینا چاہیے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ چلو کسی قانون کے دائرے میں تو آ گئے، ویسے بھی بے چینی رہے گی، پریشانی رہے گی۔ یہ روز میں خود عدالتی سسٹم سے متعلقہ رہا ہوں، عدالت میں بیٹھا ہوں، فیصلے کرتا رہا ہوں، اور اب بھی فیصلے کرنے کرانے میں ممد و معاون ثابت ہوتا ہوں۔ بطور وکیل
سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچ گیا ہوں۔ چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی سے بڑی عدالت تک پہنچا ہوں، لیکن سچی بات یہ ہے نہ اس وقت مطمئن تھا، نہ درمیان میں، نہ اب مطمئن ہوں۔ میں انڈر ٹریننگ گجرات ضلع کچہری گیا تھا، تو اگلے دن میں گیا کچہری میں، تو میں نے اپنے ساتھی دوستوں سے کہا بھائی یہ دسو کتنا کو فرق معلوم ہوتا ہے، وہی سسٹم، وہی عدالتاں، وہی کارندے، وہی لٹیگیشن، بالکل ماڑا یا کوئی معمولی سی چینج ہوگی، قطن کوئی نہیں، بالکل اسی طرح سے چل رہا ہے سسٹم۔ تو یارو یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کب تک اس طرح سلسلہ چلتا رہے گا؟ کسی بندے نے تبصرہ کیا آج کل کے حالات پر، اس نے کہا کہ پاکستان میں تو یہ دیکھ رہا ہوں ہر بندے کا ہاتھ جو ہے دوسرے بندے کی جیب میں ہے، وہ کسی نہ کسی ذریعے سے دوسرے کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ چند دن پہلے میری عادت ہے کہ جب بیکار بیٹھا ہوں تو میں کوئی پندو نسائے والی کتاب لے لیتا ہوں یا کوئی ٹی وی پروگرام پہ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میں نے وہ قاسم علی شاہ کی ویڈیو لگائی، تو اس میں اس دن 3 حضرات آئے، ایک سید سرفراز علی شاہ صاحب، ایک قاسم علی شاہ اور ایک صاحب اور تھے، وہ بھی بزرگان دین ہی تھے، اکثر ٹی وی پر وہ بھی آتے ہیں، اللہ والے ہیں، وہ بھی نیکی کی تلقین کرنے والے اور اللہ اور رسول کی باتوں کا پرچار کرنے والے تھے۔ تینوں سے سوال کیا گیا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جی حالات ملک کے کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ تو سرفراز علی شاہ صاحب نے کہا کہ جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں اگر ٹھیک ہو جاؤں تو سارا جہان ٹھیک ہو جائے، میں اپنے معمولات جو ہیں سارے وہ ٹھیک کر لوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پرابلم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، میں کہتا ہوں ساری دنیا ٹھیک ہو جائے مگر مجھے اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح دوسرے جو صاحب تھے انہوں نے بھی بڑی اچھی اچھی باتیں کی، میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ان کو سنتا رہا، بڑا دل کو اطمینان ہوا، اچھی باتیں نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جو میں نے اپنے بساط کے یہ بات بالکل درست ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ معاشرہ، ہم معاشرے کو کنڈیم کرتے ہیں، معاشرے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ بھئی میں، آپ، یہ سارے لوگ مل کر یہی معاشرہ بنتے ہیں۔ معاشرہ کیا ہے؟ ہم سب لوگ مل کے تو معاشرہ بناتے ہیں۔ میں کسی وقت کسی جگہ لیکچر دے رہا ہوتا ہوں تو یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جی پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کے لوگ ہی پاکستان ہیں۔ صوبہ پنجاب کیا ہے؟ صوبہ پنجاب کے رہائشی، صوبہ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہی صوبہ پنجاب ہیں۔ اگر ہم سب لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں
تو سارا مسئلہ ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی یہ پیسے جو ہیں، یہ میں جو کما رہا ہوں، یہ سارے اکٹھے کر کے یہ سارے صوبہ پنجاب کے رہائشی جتنے ہیں، وہ سارے جو کمائی کرتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو لیبر کرتے ہیں، وہ ساری اکٹھی صوبہ پنجاب کی آمدنی ہے، وہ سب کی اکٹھی ہے۔ تو اسی سے پھر باقی ساری پلاننگ ہوتی ہے اور بنتی ہے سلسلہ۔ تو لمبی بات ہو جائے گی۔ میں نے بھی ماسٹر کر رکھا ہے اکنامکس کا، تو سارے ملک کا سلسلہ جو ہے اور سارے صوبے کا وہی سارا سلسلہ کرتا ہے۔ مقصد تو یہ ہے کہ اب میں خود کو ٹھیک نہ کروں، سارا دن بے ایمانی کروں، تو اس کا پھر کیا علاج کیا ہوگا؟ اس کا خرابی ہوگی نا۔ میں اگر دوسروں کی، لیکن جتنے مثلاً صبح سیر پہ جاتے ہیں، تو میں کئی سال پہلے جب ریگولرلی سیر پہ جانے لگا جناب باغ میں، تو باتوں شاتوں میں بڑے دوست اکٹھے ہوتے تھے، تو میں نے ایک دن بڑا سیریسلی کہا کہ دوستو یہ دسو یار، یہ آج تو 40-50 سال پہلے دے حالات تے ہن دے حالات دا اگر مقابلہ کریے تو کس نتیجے تے پہنچاں گے؟ حالات تو مراد معاشی حالات، معاشرتی حالات، اخلاقی حالات، ساریاں چیزاں۔ تے یہ دسو کہ پہلے جو حالات سن ہن بھی اوہی نے کہ کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تو بیشتر اس کے یا برے نے یا اچھے نے، بیشتر اس کے کہ میں کوئی جواب آپ کو دیتا۔ کثیر تعداد جو حاضرین کی تھی، انہوں نے بآواز بلند کہا، او بھائی خراب ہوئے نے، خراب ہوئے نے، سارے حالات ہی خراب ہوئے نے، کی پوچھتے ہو؟ اس کے بعد جنرل ڈسکشن شروع ہو گئی، تو بڑے کھل کے لوگوں نے کہا کہ جی ایسے حالات ہوئے نے جناب، دن دے چین تے رات دا امن غارت ہو گیا، کوئی بندہ محفوظ نہیں، کسی بندے دی عزت محفوظ نہیں، کسی بندے دا کوئی نہ سیاست کو عمل دخل ہے، نہ اس طرح ہے نہ اس طرح ہے، بہت پریشانی دا عالم ہے، اور ہر بندہ جڑا عدم اطمینان ہے۔ میں اندر وہ اضافہ کیتا جڑا اگے بھی کئی باری کہہ چکا کہ یار یہ دسو کہ کیا یہ درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھان لگے، آپ نے پوچھا کہ یہ ذمے کو قرض شر لین گئی ہے، آپ نے فرمایا پہلے وہ دیو پھر یہ جنازہ پڑھاواں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہن تے جیڑا بچہ، میں اگے کئی باری کہہ چکا، جیڑا بچہ ہن جمے گا یا سال 2 سال جمے، وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے، تے جیڑا فوت ہو رہا ہے وہ مقروض فوت ہو رہا ہے، کوئی 10 20 50 نہیں، لکھاں دے حساب وچ ایک بندے اتنے لکھاں روپیے قرضہ ہے جڑا وہ فوری طور پہ ادا نہیں کر سکتا۔ وہ اللہ دے نیک بندے ہو، اسی تو ہن قرضہ ہور پھڑنے ہاں سود دین واسطے، جڑا ساڈے اتنے سود چڑھیا ہوا یہ قسطاں دین واسطے، کیونکہ اگاں وہ دیندے نہیں، وہ کہندے نے پہلے پچھلا کلیئر کرو۔ اچھا عجیب سلسلہ، ہر سال کہندے نے جی کشکول توڑ دیاں گے، ساڈیاں حکومتاں
روز کہندی کشکول اور جھوٹو جھوٹ چتا لی اسی توڑ دیتا سی جی ہن پھر پڑھنا پی گیا تے بڑا مینوں شرم آئی کہ اگلے دن ہندوستان دے وزیر اعظم دا بیان میں اخبار وچ پڑھیا انہیں کہ پاکستان نے اگے بمب دا گولا پھڑیا سی بمب دا گولا پھڑیا سی تے ہن کشکول پھڑیا ہن منگن چڑھے بڑی یار سچی گل ہے مجھے شرم آئی کہ گلاں تے دونوں کنجر نے قابل غور کیتیاں نے کہ اگے بم پھڑیا سی تو ہونے آ گئے اور یارو ادھی راتی سون لگے خیال تے کرو کہ یا اللہ یہ قرضہ کیویں لے گا ملک دا لیکن میں ہوں جی ضرور سوال کرتا رہا کبھی کبھی جننے بندے ہونے میں پوچھنا جی 1 2 3 تسی 20 بندے اس ویلے باغ وچ میرے سامنے بیٹھے ہو کہ جناب یہ دسو کہ تہاڈے جو جنہیں جنہیں قرضہ لیا ہے کسے بینک چوں یا پھر وہ ہاتھ کھڑا کرے کسے نہیں ہاتھ کھڑا کیتا یہ میں کہ وہ جڑے ارباں خرباں روپیے قرضہ چڑھ گیا یہ کون لے گیا یہ کون کھا گیا وہ سارے